میرے والد نے زبردستی میری شادی ایک کالے کلوٹے لڑکے سے کر دی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھ پر جان نچھاور کرتا، مگر میں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اس پر الزام لگا دیا کہ وہ مجھے مارتا پیٹتا ہے۔ میں خلا لینے کے لیے عدالت میں پہنچ گئی۔ جیسے ہی طلاق کے کاغذات جاری ہوئے، میرے شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میرے پاس آ کر بولا، تم نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی، کیونکہ میں تو اپنی پھپھو کی بیٹی، میرے لیے اجمل کا رشتہ آیا تو میرے والدین خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ میں بھی بہت خوش تھی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ اجمل بہت بڑا بزنس مین کا بیٹا ہے۔ مگر جب میں نے اجمل کی تصویر دیکھی تو دماغ ہی گھوم گیا، کیونکہ وہ تو کالا سیاہ لڑکا تھا۔ میں نے اس کی تصویر پھینک کر شور مچا دیا اور میں بولی کہ میں کسی بھی قیمت پر اجمل کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ میرے ابو بولے، فاریہ، تمہیں ہر حال میں اجمل کے ساتھ ہی شادی کرنا ہوگی۔ میں رونے لگی اور بولی، ابو آپ نے اجمل کو دیکھا بھی ہے کیا؟ ابو مسکرا کر بولے، ہاں بیٹی، میں نے اسے دیکھا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ میں رونے لگی اور بولی، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ میری شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولے، بیٹی، اجمل بہت امیر لڑکا ہے، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، تمہیں زندگی کی وہ ساری خوشیاں دے گا جو آج تک ہم تمہیں نہیں دے سکے تھے۔ میں بولی، ابو میں کسی غریب لڑکے سے شادی کر لوں گی، مگر میں اجمل کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ لیکن ابو نے مجھے اپنے سر کی قسم دے دی اور کہا کہ تمہاری شادی ہر حال میں اجمل کے ساتھ ہی ہوگی۔ ابو کی قسم کے بعد میرے پاس انکار کا کوئی جواز ہی نہیں بچا تھا۔ اگلے ہی ہفتے اجمل اور اس کے والدین مجھے رخصت کر کے لے گئے تھے۔ میں تو اس چھوٹی سی بارات پر حیران رہ چکی تھی، کیونکہ میں نے تو سنا تھا کہ اجمل بہت امیر باپ کا بیٹا ہے۔ میں نے اس بات پر اعتراض نہ کیا، کیونکہ میں تو اس شادی پر ویسے ہی خوش نہیں تھی۔ پھر بارات چھوٹی آتی یا بڑی، اس سے مجھے کیا فرق پڑنا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ہیرے کی انگوٹھی دی تھی۔ وہ بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن مجھے اس کے کالے رنگ سے سخت نفرت تھی۔ اور پھر اجمل کی ایک پھپھو کی بیٹی آمنہ بھی روزانہ آ کر مجھ پر ہنسا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم جیسی غریب لڑکیوں کی قسمت میں اجمل جیسے ہی کالے شوہر آتے ہیں۔ اجمل میرے بھی تو ماموں کا بیٹا تھا، لیکن میں نے اس سے شادی کا انکار کر دیا، لیکن وہ تمہارے پلے پڑ گیا۔ اجمل کی پھپھو کی بیٹی کی باتیں مجھے اندر سے تپا دیتی تھیں۔ ایک دن میں نے کہہ ہی دیا کہ میں تو خود اس شادی پر راضی نہیں تھی۔ آمنہ بولی، تو تم اس سے خلا کیوں نہیں لے لیتی؟ میں بولی، مجھے کورٹ کچہری کا کچھ علم نہیں ہے۔ وہ بولی، تم بے فکر ہو جاؤ، سب کچھ میں ٹھیک کر دوں گی۔ میں نے آمنہ کے مشورے پر عمل کر دیا اور طلاق لینے کا منصوبہ بنا لیا۔ میں نے یہ مشہور کر دیا کہ اجمل مجھے مارتا پیٹتا ہے۔ خلا لینے کے لیے عدالت میں پہنچ گئی۔ ابو کو علم ہوا تو وہ میرے لیے بہت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیٹی پر اس کا شوہر ہاتھ اٹھائے۔ ابو بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ یہ کیس بہت جلدی نمٹ گیا تھا۔ جیسے ہی طلاق کے کاغذات جاری ہوئے، میرے شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میرے پاس آ کر بولا، تم نے تو میری بہت بڑی مشکل حل کر دی، کیونکہ میں تو اپنی پھپھو کی بیٹی سے محبت کرتا تھا۔ یہ سب تو میرا اور آمنہ کا پلان تھا۔ دراصل میرے ابو اور پھپھو کا جائیداد کا تنازع چل رہا تھا اور وہ میری اور آمنہ کی شادی کے حق میں نہیں تھے۔ ابو نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے فاریہ کے ساتھ شادی نہ کی تو تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ میں نے بھی یہ شرط رکھ دی کہ میں لڑکی کے سامنے سیاہ میک اپ کر کے جاؤں گا، اسے آزماؤں گا کہ وہ میرے ساتھ وفا کرتی ہے یا نہیں۔ آمنہ تمہیں بھڑکاتی رہی اور تم اس کی باتوں میں آ گئی۔ اب میں ابو سے ضد کروں گا کہ وہ میری شادی آمنہ سے کروا دیں، کیونکہ ان کی پسند کی لڑکی نے مجھے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ یقیناً ابو مان ہی جائیں گے۔ میں یہ سب سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ انسان کا یہ روپ میرے سامنے پہلی دفعہ آیا تھا۔ انسان سچ میں بہت عیار اور مکار ہے۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن مجھے کسی پل بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ آمنہ کی شادی کسی اور سے ہو چکی ہے۔ یہ سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا۔ یقیناً آمنہ کو دھوکے کا بدلہ مل چکا تھا۔